حضرت لقمان علیہ السلام مشہور حکیم ہیں۔ یہ ایک حبشی غلام سیاہ فام تھے۔ اللہ جل شانہ نے نوازا کہ حکیم لقمان بن گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں، تو انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔ ان سے جو حکمتیں اور اپنے صاحبزادہ کو نصیحتیں نقل کی گئی بڑی عجیب ہیں، وہ بہت کثرت سے روایات میں آئی ہیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ بیٹا علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ جل شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسا کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ان کے پاس کو گزرا، ان کے پاس اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا تو فلاں قوم کا غلام نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں ان کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تو وہی نہیں جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر تو اس مرتبے تک کیسے پہنچ گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کرنے سے۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالی شانہ کا خوف اور بات میں سچائی اور امانت کا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے احتراز کرنا۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا اللہ تعالی سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف، اور ایسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس کے لیے دو دل ہوتے ہیں، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف۔ ان کا یہ ارشاد ہے کہ بیٹا ربی اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ تعالی شانہ کے الطاف میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو کچھ آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا نیک عمل اللہ جل شانہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین کمزور ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ بیٹا جب شیطان تجھے کسی شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر، اور جب تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر، اور جب دنیا میں رغبت یا یہاں کی تکلیف کے خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے تو اسے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی چیز ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہوں گی اس پر غم سوار ہوگا، اور پہاڑ کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا احمقوں یعنی بے وقوفوں کو سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔ ان کا ارشاد ہے بیٹا جھوٹ سے اپنے کو بہت محفوظ رکھو۔ جھوٹ بولنا چڑیا یعنی پرندے کا گوشت کی طرح سے لذیذ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والا شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بیٹا جنازے میں اہتمام سے شرکت کیا کرو اور تقریبات میں شرکت سے گریز کیا کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور شادیاں تقریبات دنیا کی طرف مشغول کرتی ہیں۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا زیادہ بہتر ہے۔ بیٹا نہ تو تم اتنا میٹھا بنو لوگ تم کو نگل جائیں، نہ اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ بیٹا تم مرغے سے زیادہ عاجز نہ بنو کہ وہ تو سحر کے وقت جاگ کر چلانا شروع کر دے اور تم اپنے بستر پر پڑے سوتے رہو۔ بیٹا توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ دافتن آ جاتی ہے۔ بیٹا جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگے، اور حکیم سے دشمنی مول نہ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اعراض کرنے لگے اور پھر اس کی حکمتوں سے تم محروم ہو جاؤ۔ بیٹا اپنا کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ، اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ لیا کرو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بدترین شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو۔
کہ کوئی شخص اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے۔ ارشاد ہے کہ بیٹا نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست کثرت سے رکھا کرو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکو گے، اور اگر ان پر کسی وقت اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہوئی تو اس میں سے تم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، یعنی کہ جب بارش اترتی ہے تو اس مکان کے سب حصوں میں پہنچتی ہے، اور اپنے آپ کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں، اور ان پر کسی وقت عذاب ہوا تو اس کا اثر تم تک پہنچ جائے گا۔ ان کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسا کہ پانی کھیتی کے لیے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو، یعنی اور دنیا سے ہر دن پشت پھیرتے جا رہے ہو، پس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ چل رہے ہو وہ بہت قریب ہے، اور اس گھر سے جس سے ہر دن دور ہوتے جا رہے ہو۔ بیٹا قرض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو کہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے، یعنی قرض خواہ کے تقاضے سے دن میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے اور رات بھر قرض کے فکر میں گزرتی ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس سے گناہوں پر جرت نہ ہونے اور اس کے خوف سے ایسا ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو جائے۔ بیٹا جب تم سے کوئی شخص آ کر کسی کی شکایت کرے کہ فلاں نے میری دونوں آنکھیں نکال دی، اور واقعی ہی اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیا خبر کہ اس نے خود پہل کی ہو اور اس نے اس سے پہلے 4 آنکھیں نکال دی۔ فقیہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا کہ بیٹا میں نے تم کو اس مدت زندگی میں بہت سی نصیحتیں کی، اس وقت یعنی آخری وقت ہے 6 نصیحتیں تم کو کرتا ہوں۔ پہلی، دنیا میں اپنے آپ کو فقط اتنا ہی مشغول رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، یعنی اور وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ دوسری، حق تعالی شانوں کی طرف جتنی تمہیں احتیاج ہے اتنی ہی اس کی عبادت کرنا، یعنی اور ظاہر ہے کہ آدمی ہر چیز میں اس کا محتاج ہے۔ تیسری، آخرت کے لیے اس مقدار کے موافق تیاری کرنا جتنی مقدار وہاں قیام کا ارادہ ہو، یعنی اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو وہاں کے علاوہ کوئی مقام ہی نہیں۔ چوتھی، جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ پانچویں، گناہوں پر اتنی جرت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ اور ہمت ہو۔ چھویں، جب کوئی گناہ کرنا چاہو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں حق تعالی شانو اور اس کے فرشتے نہ دیکھیں۔ یہ چند نصائح حضرت لقمان علیہ السلام کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔